مسیح یسوع کے بابرکت نامے آپ کی سلامتی ہو میرے عزیزو۔ اکثر ہم جب کلیسیاؤں میں وزٹ کرتے ہیں تو اکثر لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ متعارف کراتے ہیں، اور اکثر یہ کہا جاتا ہے میں فلاں چرچ سے ہوں، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ چرچ کا نام بہت کم لوگوں کو یاد ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو خادم کے نام سے ریلیٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ریلیٹ ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو ہم کسی بھی طرح سے اس طرح نہیں لینا چاہیے کہ دوسرے کسی خادم کو ہم خادم ہی نہ سمجھیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی دوسرے پاسٹر کو، جو ان کے ریلیٹیو ہو یا رشتہ دار ہو یا دوسری چرچ کے تعلق رکھتا ہو یا اس کے فیتھ کا کوئی پرابلم ہو کہ وہ ادر فیتھ سے ہے، تو وہ بعض دفعہ اس خادم کو خادم ہی نہیں سمجھتے، وہ صرف اپنے خادم کو ہی خادم سمجھتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر آپ مسیح ہیں تو مسیح کی تعلیم یہ نہیں ہے۔ مسیح نے ہم سب کو ایک جیسا کلام دیا ہے، ایک جیسی ہی ہمارے لیے قربانی دی ہے، ایک ہی طرح کی ہمارے پاس صلیب ہے، ایک ہی لہو ہے جس نے مجھے اور آپ کو بچایا ہے، اور سب مسیحی ایک ہی بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اس بات کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اس پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے موا دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ مین جو مسیحت ہے وہ اس بات پر کھڑی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس ویڈیو کو جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک خادم کو خادم سمجھیں۔ دیکھیں کچھ خادم ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ان میں بہت ساری کمیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس نے تو یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس میں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، ہو سکتی ہیں، کیونکہ خادم جو ہے وہ بھی انسان ہے اور اسی دنیا کے اندر رہتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بائبل مقدس کے اندر نبیوں کو گناہ کرتے ہوئے، گرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، سزا ملتے ہوئے، خدا کی طرف سے عذاب کو آتے ہوئے، خدا کی طرف سے جو ہے وہ ان کے ساتھ ان کو ملامت ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو بڑے بڑے نبی، بڑے بڑے جو بائبل مقدس کے اندر جن کا ذکر ہے وہ بھی گر گئے تھے، انہوں نے بھی غلطیاں، گناہ، خطائیں کی تھی۔ تو آج کا جو خادم ہے، آج کا جو پاسٹر ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نہ کر پائے۔ کوئی بھی انسان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، بلکہ وہ انکمپلیٹ ہے۔ مکمل وہ اس صورت میں ہی ہے کہ وہ کلام پر دن بدن عمل کرتا جائے اور خدا کے ساتھ وفادار رہے۔ لیکن ہم عام مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں یہ حق نہیں دیا گیا کہ ہم کسی خادم کو پرکھیں یا کسی خادم کو اوپر درجہ دیں اور کسی کو نیچے رکھیں۔ کلام کہتا ہے کہ پولس رسول کا جب ہم خط پڑھتے ہیں، کرنتھیوں کا خط، تو اس کے اندر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر اس کی ہیڈنگ میں لکھا ہے نئے چھاپے میں کہ خدا کے خادم۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں نے تمہیں دودھ پلایا اور کھانا نہ کھلایا کیونکہ تم کو اس کی برداشت نہ تھی، بلکہ اب بھی برداشت نہیں کیونکہ ابھی تک جسمانی ہو۔ کلام کہتا ہے اس لیے کہ تم میں حسد و جھگڑا ہے۔ کیا تم جسمانی نہ ہوئے اور انسانی طریق پر نہ چلے؟ اس لیے کہ جب ایک کہتا میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا میں اپلوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ یہاں پر پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پولس کے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپلوس کے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ اس بات پر تمہارا جھگڑا رہتا ہے۔ تو مسیحی بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش ہے کہ پاسٹر کے نام پر یا پاسٹر کے ساتھ جو ہے وہ رہ کر آپ کا ایک پاسٹر کے ساتھ اٹیچ ہونا ضروری ہے، ایک چرچ کا ممبر ہونا، اٹیچ ہونا ضروری ہے، ایک مینٹور کا آپ کی زندگی میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو سامنے شخص ہے یا سامنے والے کا پاسٹر ہے وہ کسی کا مینٹور نہیں ہے، یا اس کی ہم نے عزت نہیں کرنی، یا اس کو ہم نے اس طرح سے نہیں لینا، یا اس کا ہم نے کلام نہیں سننا، یا اس سے ہم نے دعا نہیں کروانی اگر وہ کرنا چاہتا ہے، یا اگر وہ آیا ہے یا کہیں پر وہ کلام سنا رہا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کلام کہتا ہے کہ اپلوس دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے اپلوس کیا چیز ہے، اپلوس کیا چیز ہے، پالوس کیا، اور آگے لکھا ہے خادم۔ دونوں خادم ہیں بھائی، آپ کا جو پاسٹر ہے وہ بھی خادم ہے، جو سامنے کلام سنانے آیا ہے وہ بھی خادم ہے، جو کسی وجہ سے آپ کے گھر پہ آیا وہ بھی خادم ہے، اگر کوئی رشتہ دار ہے تو وہ بھی خادم ہے، اس کو بھی خدا نے ہی خادم بنایا ہے۔ ہر کسی کے پاس اپنی ایک برکت ہے، اپنا ایک توڑا ہے، اپنی ایک اس کی خدمت ہے، اور اس نے اس خدمت کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ اس کے پاس ہے اس نے اس کا جواب دینا ہے۔ آگے کہتا ہے جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اس کو بخشی ہے۔ یہ حیثیت کسی انسان نے اس کو نہیں بخشی، یہ خداوند نے اس کو
بخشی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ تو سیلف میڈ ہے، خود سے بنا ہے، خود سے ہی اٹھ کر خادم بن گیا ہے۔ تو اس بات کو بھی ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلام کہتا ہے جب تک کسی بات پوری طرح جان نہ پاؤ اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ دوسری کلام میں لکھا ہے ایپ جوئی نہ کرو۔ اگر ہم اس کی انگلش پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے ڈونٹ بی اے جج۔ جج کرنا میرا اور آپ کا کام یا کلیسیا کا کام یا لوگوں کا کام نہیں۔ ہاں، آپ اپنے آپ کو اگر ان کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی چیز ایسی لگتی ہے جو آپ کو صحیح نہیں ہے تو آپ ان سے دور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف بات کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ کلام کے اگینسٹ لے کر نہ جائیں۔ کلام کہتا ہے میں نے درخت لگایا، اپلوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت لگانے والا یعنی کسی بھی شخص کو تعلیم دینے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، اور اس کو پانی دینے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، یعنی اس کو مزید جو ہے وہ پالش کرنے والا کوئی اور ہو سکتا ہے، مزید اس کو بڑھانے والا کوئی اور ہو سکتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا۔ یہ اجر خدا نے خادموں کو دینا ہے اور اپنی محنت کے عوض دینا ہے۔ جتنی محنت کسی نے کی ہے خدا اس کا اجر اس کو ضرور دے گا۔ اس ریفرنس کے مطابق کلام کہتا ہے کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تم خدا کی کھیتی ہو۔ تو میرے عزیزو، ضرور جب بھی کسی خادم کو دیکھیں، کسی خادم کے بارے میں سنیں، اور اگر اس کے بارے میں کوئی ایسی بات جو نیگیٹو ہو، ویڈیو دیکھیں یا کلپ دیکھیں یا کہیں پر سنیں، کوشش کریں اپنے آپ کو اس سے دور رکھیں تھوڑا سا، تاکہ آپ کہیں اس زمرے میں نہ آ جائیں کہ کہیں آپ اس کی ججمنٹ شروع نہ کر دیں، کیونکہ ججمنٹ کرنے والا ایک ہی ہے، وہ میرا اور آپ کا خدا ہے جو آسمانوں پر ہے، جو میرے اور آپ کے درمیان میں بھی ہوتا ہے۔ خداوند تخت عدالت لگائے گا اور ہم سب کا انصاف کرے گا۔ جتنی زندگی اس روئے زمین پر ملی ہے اپنے آپ کو درست کرنے میں لگائیں کلام کے ساتھ، کلام آپ کی بہتر رہنمائی کرے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت بلیس کرے۔ ضرور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے گا، اور مزید اگر کسی بات پر ویڈیو آپ چاہتے کہ ہم بنائیں تو ضرور آپ ہمیں ریکویسٹ کیجیے گا کمنٹس کے اندر۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، یسوع کے نام سے، آمین۔